وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ وبشر الذین میں دیکھیے شین کے اوپر لام کے اوپر دونوں پہ مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم دونوں حرفوں کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ الذین میں ذال کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ایک الف مدار ذال کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ آمنو میں دیکھیے نون کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم ایک الف مدار نون کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وعامل الصالحات، عین کی آواز واضح ہونی چاہیے، عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ صالحاتی میں دیکھیے صاد کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور تجدید بھی ہے، تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ وعامل الصالحات، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور ہا کی آواز بھی واضح ہونی چاہیے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے ہا۔ اگر آپ لوگوں کو مخارج سیریز لینی ہے تو اسی کے پلے لسٹ میں دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مخارج سیریز بھی مل جائے گی۔ ان لہم میں دیکھیے نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر لازمی غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیے، کھینچنا نہیں ہے اس کو، صرف غنہ کرنا ہے کیونکہ زبر آ رہا ہے اس پہ۔ لہم جنات تجری، نون کے اوپر مشدد بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ تجری پہ دیکھیے تاکہ دو زیر ہیں، تو یہاں پر ہم اس میں اخفا مال غنہ والا قاعدہ کریں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد اخفا مال غنہ کے 15 حروف میں سے تا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تجری را کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچیں گے۔ پھر میاں تحتیہ الانہار میں دیکھیے میاں پر یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو اخفا مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تحتیہ، ایک ہا میں سیٹی کی آواز نکلے گی اور ایک ہا بھاری آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ جو موٹے پیٹ والی ہا ہے اس میں سیٹی کی آواز نکلے گی، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ جو دو چشمی والی ہا گول ہا ہے اس کو ہم بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ہلکی سینے میں وائبریشن ہوگی، ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ تحتیہ الانہار، ہا کے اوپر پھر کھڑا زبر آ گیا، یہاں پہ ایک الف مدار کھینچیں گے۔ کلما رزقوا، لام کے اوپر مشدد آ رہی ہے، سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے لام کو۔ قاف کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، رزقوا میں یہاں پر بھی ایک الف مدار قاف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ منہا من ثمرات الرزق، من ثمرات، یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد سا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اخفا مال غنہ والا قاعدہ کریں گے، 15 حروف میں سے سا آ رہی ہے۔ ثمرات الرزق، تاکہ نیچے دیکھیے دو زیر آ رہے ہیں، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد لام رو میں سے رو مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ ادغام کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جب بھی دو زیر، دو پیش یا دو زبر کی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد رو یا لام مشدد آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ادغام کر کے پڑھتے ہیں۔ قاعدے کا نام ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ رزق، قالو، یہاں پر پھر قاف کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، اس کے بعد قاف آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا مال غنہ والا قاعدہ کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے ہم۔ قالوا هذا الذي، واو مد آ رہی ہے، لام کھینچ کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ رزقنا من قبل، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، زال کو قاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ قلقلہ کیسے کہتے ہیں کہ آواز تو پلٹ کر آتی ہے، ڈبل آواز جو نکلتی ہے۔ میاں قبل میں پھر نون ساکن کے بعد قاف آ گئی ہے، تو یہاں پر پھر اخفا مال غنہ ہوگا، پھر با آ رہا ہے، قلقل کریں گے یہاں پر بھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تا کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے تا کو۔ بِهِ میں ہا کھڑی زیر آ رہی ہے ہا کے نیچے، تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ متشابہہ، شین کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، ہا کے ساتھ الف مدہ اور مد دونوں آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، الف واو اور یا، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر اگر جزم آ جاتی ہے، یا واو پہ تو جزم آئے گی، الف خالی ہوگا، تو ان کو ہم ایک الف مدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ازواج مطہرہ، زا کی آواز واضح ہونی چاہیے، زا کو سیٹی اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں،
ازواج مطہرہ میں دیکھیے جیم کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں اور میم آ رہا ہے پھر، تو یہاں پر ہم کون سا قاعدہ کریں گے؟ 2 پیش کی تنوین کے بعد یا نون میم واؤ میں سے میم مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو غنّے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ. مطہرہ ہا کے اوپر تشدید مشدد آ رہی، تو یہاں پر تواں کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ساری اسٹوڈنٹ غلطیاں کرتی ہیں کہ تواں کو ہا کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتی ہیں. مطہرہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. بار بار پریکٹس کیا کریں، نہیں آ رہا ہوتا پھر پریکٹس کیا کریں، جتنی بار ہو سکے پریکٹس کیا کریں، لیکن پریکٹس بار بار کیا کریں تاکہ آپ کی ادائیگی بہتر سے بہترین ہو جائے. وَهُمْ فِيهَا فا کے ساتھ پھر یا مد آ رہی، پھر ہا کے ساتھ بھی الف مد آ رہی، تو یہاں پر ایک الف مجا دونوں حروف کھینچ کے پڑھیں گے. فِيهَا آگے دیکھیے خالدون، خا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. پھر دال کے ساتھ واو مد آ رہی، تو یہاں پر بھی دال کو ایک الف مدار کھینچیں گے. اب میرے ساتھ مل کے پڑھیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اب اس کا ترجمہ کریں گے. وبشری اور خوشخبری دے دیجیے، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، کلما جب کبھی رزق وہ دیے جائیں گے، منہا ان سے، من ثمرات کوئی پھل، رزقاً بطور رزق کے، قالوا کہیں گے ہذا یہ، الذی وہی ہے جو رزقنا دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے، متشابہاً ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات نہایت پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس کی تفسیر کریں گے. کفار کو آنکھ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. قرآن پاک میں عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کتاب متشابہ مثانی، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے. میں صحیح ترین قول کے مطابق مثانی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کے مقابل بھی ذکر ہو، مثلا ایمان کے ساتھ کفر، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہو. زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے ایمان، دل سے تصدیق. یہاں ایمان پر عمل صالح کے ہدف کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے. حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں، اگر عطف ہی کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھا جائے تو سورہ حشر کی آیت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں ذکر چاروں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ماننا پڑیں گی. عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے. انسان کی لذت اور آسائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہیں. ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے جنات ہوں، تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، اور نکاح کے لیے، ازواج مطہرات ہیں. پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت مقدر ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے اس خوف کو یہ کہہ کر دور کر دیا ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون. اور مطہرات باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، ایک عرف کے اضافے کی وجہ سے نہایت پاک صاف ترجمہ کیا گیا، یعنی وہ ہر قسم کی ظاہری آلائشوں، مثلا ظاہری آلائشوں سے، تھوک ہیز وغیرہ سے، اور باطنی آلائشیں مثلا جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے پاک ہوں گی. متشابہن یعنی دنیا کے پھلوں کے ہم صورت ہوں گے یا آپس میں ہم شکل ہوں گے، مگر یہ مشابہت صرف نام یا شکل میں ہوگی، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ جنات تجری من تحتها الانہار، باغ کا سب سے زیادہ دلکش تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ بلندی اس کے منظر کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے اور سیلاب وغیرہ کی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی کی ضمانت دیتی ہے۔ زیر بحث آیت میں تحتها الانہار کے الفاظ سے بات خود بخود واضح ہو رہی ہے کہ یہ باغ بلندی پر ہوں گے۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قول کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک قول وہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے، ایک قول وہ ہوتا ہے جو سرن ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 10 ہے، یکساں ہیں تم میں وہ جو قول کو پوشیدہ رکھیں اور وہ جو اس کو ظاہر کریں۔ مجرد اشارے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 سے، اشارے سے بتا دے کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ زبان حال و فعال سے جو اشارہ نکلتا ہے وہ بھی قول کی ایک شکل ہے۔ کلام عرب اور قرآن پاک میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ منافقین کا حال بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ ہم پر آ پڑے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح لائے، اپنی طرف سے کوئی اور بات دکھائے اور ان کے لیے اس بات پر نادم ہونا پڑے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اس ذکر آیت میں ان منافقین کے دل کے خیال کو قول سے تعبیر فرمایا اور پھر یہ تصریح بھی فرما دی ہے کہ یہ ان کے دل کی چھپی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح زیر بحث آیت میں قولو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن پاک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں۔ یہ خیال ایک گہری مسرت، ایک عمیق احساس کامیابی اور ایک پرجوش جذبہ شکر کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جن وعدوں پر وہ جیے اور مرے وہ سب سچے ثابت ہوئے، اور جس جنت کی نعمتوں کے مزے اب وہ لوٹ رہے ہیں، اس کی ایک تمثیلی سیر قرآن کی بدولت انہوں نے دنیا ہی میں کر لی تھی۔ تو رزق کی دو قسمیں ہیں۔ اس ٹکڑے میں رزق کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی رزق مادی اور رزق روحانی دونوں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صرف کھانے پینے کی چیزوں ہی کو رزق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصلی رزق وہ علم و معرفت ہے جو قرآن پاک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہی کو قرآن نے رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ میاں قبل کی دو تعبیریں لوگوں نے کی ہیں، ایک یہ کہ اس سے پہلے دنیا میں، دوسری یہ کہ اس سے پہلے اسی جنت میں۔ لیکن میرے نزدیک کر کے یہ اشارہ دنیا کی طرف ہے، اس کے وجود آگے چل کر واضح ہوں گے۔ ازواج مطہرہ، زوج کے معنی جوڑے کے ہیں۔ عورت کے لیے مرد جوڑا ہے اور مرد کے لیے عورت۔ انسان کے اندر قدرت نے جو ایک خلا چھوڑا ہے جو اس جوڑے کے سوا کسی اور شکل سے پورا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کے بغیر انسان کے لیے کسی نعمت کا تصور بھی کامل نہیں ہوتا۔ تو جنت میں بھی جو کمال نعمت کی تعبیر ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ مطہرات ان کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ نہایت اہتمام کے ساتھ ان کی تربیت ہونی ہے اور ان کا تزکیہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے پوری طرح تیار ہو سکیں۔ یہ مفہوم لفظ مطہرہ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ تطہیر کے معنی ہیں خاص اہتمام اور توجہ کے ساتھ کسی کے عادات اور خصائل اور طبیعت و مزاج کو سنوارنا اور پاکیزہ بنانا۔ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بہت سے ضروری آداب کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اے نبی کہ اہل بیت کے تم میں سے علائش دنیا کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ انسان اور انسان کے سوا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے پوری کائنات کو نہایت حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے اور ہر آن ان کی پرورش کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو بغیر کسی شرکت کے خالق، مالک اور رازق تسلیم کریں۔ وہ اس کو اپنا سب کچھ بنا لے، مگر اللہ چونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی نظر آنے والی چیز کو اہم سمجھ کر اس کو خدائی کے مقام پر بٹھا لیتا ہے۔ وہ ایک مخلوق کو جزئی یا کلی طور پر خالق کے برابر ٹھہرا لیتا ہے، کبھی اس کو خدا کا نام دے کر اور کبھی خدا کا نام دیے بغیر۔ یہی انسان کی اصل گمراہی ہے۔ پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی صرف ایک خدا کو بڑائی کا مقام دے، اس کے علاوہ جس کو اس نے خدائی عظمت کے مقام پر بٹھا رکھا ہے اس کو عظمت کے مقام سے اتار دے۔
جب خالص خدا پرستی کی دعوت اٹھتی ہے تو وہ تمام لوگ اپنے اوپر اس کی ضد پڑتی ہوئی محسوس کرنے لگتے ہیں، جن کا دل خدا کے سوا کہیں اور اٹکا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی عظمت کو خاص کر رکھا ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنے فرضی معبودوں سے جو شدید تعلق ہو چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بھی حقیقت ہیں، اور حقیقت صرف اس پیغام کی ہے جو آدمیوں سے ایک آدمی کی زبان سے سنایا جا رہا ہے۔ جو دعوت خدا کی طرف سے اٹھے اس کے اندر لازمی طور پر خدائی شان شامل ہو جاتی ہے۔ اس کا ناقابل تقلید اسلوب اور اس کا غیر مفتوح استدلال اس بات کی کھلی علامت ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ انکار کریں ان کو خدائی کی دنیا میں جہنم کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ البتہ جو لوگ خدا کے کلام میں خدا کو پا لیں انہوں نے گویا آج کی دنیا میں کل کی دنیا کو دیکھ لیا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔